کبھی سوچا ہے کچھ لوگ اللہ کے اتنے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ نہ ان کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، نہ کوئی بڑی شہرت، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور امانت داری کا بھی نام ہے۔ مسافر کی مدد کرنا، پریشان حال کا سہارا بننا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مقروض کو قرض کے بوجھ سے نکالنا اور امانت میں ایمانداری دکھانا، یہ سب ایسے اعمال ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرو میں رہتے تھے۔ مرو خراساں کے شمالی مغرب میں واقع ہے اور شام سے کوسوں دور ہے۔ ایک مرتبہ اپنے وطن سے شام گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ راستے اچھے تھے، نہ تیز چلنے والی گاڑیاں تھیں۔ سفر کیا تھا؟ ایک مسلسل مصیبت، اس لیے سفر پر نکلنا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ عبداللہ تاجر تھے، نرے تاجر ہی نہیں، یعنی صرف تاجر ہی نہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ عالم ہونے کے ساتھ عمل کے بھی دھنی تھے۔ راتیں جاگ کر گزارتے تھے اور دن میں دین کی خدمت کرتے رہتے۔ جب اعلان جہاد ہوتا تو تلوار سونت کر میدان جنگ میں کود پڑتے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، اس دولت کا پورا فائدہ اٹھاتے، یعنی بے دریغ اللہ کی راہ میں لٹاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت کچھ برے دن آئے ہیں، سخت پریشانی ہے، قرض لے کر گھر کا خرچ چلاتا رہا ہوں، اب یہ بھی مشکل نظر آتا ہے کیونکہ قرض بہت بڑھ گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو اور روزگار کی تلاش میں رہو۔ فی الحال میرا یہ پرچہ لے جاؤ اور میرے منشی کو دے دینا۔ وہ صاحب پرچہ لے کر منشی کے پاس پہنچے، اسے پرچہ دیا۔ اس نے پرچہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں خاصی بڑی رقم دینے کی ہدایت تھی۔ منشی نے ویسے ہی پوچھا، کیوں جناب، کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، 700 درہم کا قرض ہے، اس کا ذکر میں نے عبداللہ بن مبارک سے کیا تھا، کیا انہوں نے یہ رقم دینے کے لیے لکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر تم ذرا میرا یہ پرچہ انہیں لے جا کر دینا، تمہیں رقم مل جائے گی۔ وہ پریشان حال اللہ کا بندہ منشی کا پرچہ لے کر پھر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ منشی نے پوچھا تھا، یہ شخص 700 درہم کا مقروض ہے، آپ نے اس سے 7000 درہم دینے کو کہا ہے، لکھنے میں کچھ بھول تو نہیں ہو گئی؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، انہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد تھی، جو رزق اللہ نے دیا تھا وہ ان میں سے بڑی رقم اللہ کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں منشی کی باریک بینی اچھی معلوم نہ ہوئی۔ جواب میں اسے لکھا، میری تحریر ملتے ہی اس شخص کو 14,000 درہم دے دو، انتظار مت کرو، میں نے 7,000 پیش کیے تھے، ظالم، تو نے میری لذت ایمانی کو مول تول کی نظر کر دیا، اب اسے معلوم ہے 7,000 ملیں گے، اس لیے اسے 14,000 دو، یہ رقم اس کے لیے غیر متوقع ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر دیا جائے گا، اس میں ذرا کمی نہ ہوگی۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن مرو سے کئی سو میل کا سفر کر کے شام گئے۔ جو واقعے کے شروع میں بات آئی تھی کہ سفر کے لیے نکلے تھے، تو وہ شام کو گئے اور وہاں سے لوٹتے ہوئے مرو پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کسی کا ایک قلم رہ گیا۔ فوراً یاد آیا کہ یہ تو انہوں نے شام میں ایک شخص سے تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا، معمولی قلم تھا، اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن اللہ سے ڈرنے والے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ امانت لوٹانے کا مسئلہ تھا۔ فوراً سامان سفر درست کیا اور دوبارہ شام کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ مہینوں کی راہ چل کر وہاں پہنچے، اس شخص کو ڈھونڈا، وہ مل گیا تو قلم اس کے حوالے کر کے معذرت کی کہ لوٹانے میں دیر ہوئی، غلطی سے یہ میرے ساتھ مرو چلا گیا تھا۔
उस शख्स ने कलम वापस लिया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे ख़यानत से बचा लिया, हालांकि वो कलम मामूली हैसियत का था। सूरत निसा में क़ादिर मुतलक का इरशाद है, मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इनके हवाले कर दो। इस वाक़े से हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ वो शख्स मकबूल नहीं जो ज़्यादा इबादत करता है, बल्कि वो भी मकबूल है जो अल्लाह के बंदों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जो किसी मुसीबत ज़दा की मुश्किल को आसान करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। जो भूखे को खाना खिलाता है, जो मकरूज़ की मदद करता है, जो बीमारों और मुसाफिरों का सहारा बनता है, वो असल में अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसी तरह अमानतदारी सिर्फ माल की हिफाजत का नाम नहीं, बल्कि ईमान की अलामत है। अमानत छोटी हो या बड़ी, ज़ाहिरी हो या बातिनी, उसमें ख़यानत करना इंसान के अखलाक और ईमान दोनों को नुकसान पहुंचाता है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि नेकी के लिए बड़े मौके चाहिए, हालांकि कभी किसी भूखे को खिला देना, किसी परेशान इंसान की बात सुन लेना, किसी का कर्ज हल्का कर देना या अमानत को पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर देना अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी नेकी बन जाता है। याद रखिए, अल्लाह ताला के नज़दीक लोगों के साथ की गई खैर ख्वाही और अमानतदारी ऐसे अमाल है जिनके असरात सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आखिरत तक साथ चलते हैं। लोगों के लिए आसानी पैदा कीजिए, अमानत में ईमानदारी इख्तियार कीजिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ यही आमाल इंसान की असल दौलत बनते हैं। ऐसे इबरतनाक और ईमान अफरोज़ हकीकी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी लोगों की खिदमत करने वाला बनाए और अमानतदार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।